الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق سے مسلمانوں کا کاروبار ملت چلتا ہوا رمضان المبارک میں آخری لمحات میں پہنچ گیا ہے اور آج ماہ رمضان المبارک 1441 کا آخری جمعہ المبارک جسے ہمارے عرف عام میں جمعہ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو کہ رمضان المبارک کو رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر خاص طور پر اور پوری دنیا میں جو لوگوں اس ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو اہتمام کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں شرعی طور پر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کرتا چلوں
یہ جو جمعۃ الوداع ہے فضیلت کے اعتبار سے یعنی یہ جمعہ اور رمضان المبارک کے جو پچھلے 3 جمعے گزرے ان میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ ذہن نشین رکھے ہر شخص. ایسا نہیں ہے کہ جو رمضان کے جو دیگر جمعے گزرے ہیں پہلا دوسرا تیسرا جمعہ جو گزرا ہے ان ایام میں عبادات کا اجر کم تھا اور اس جمعے عبادت کا اجر زیادہ ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں. فضیلت کے اعتبار سے رمضان المبارک کے تمام جمعے کے ایام ایک جیسے ہیں. یہ جو جمعہ وداع جو ہے اسے کب سے اس کا آغاز کیا گیا اور اس کی شرعی حیثیت اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں. خاص طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ آپ سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ جمعۃ الوداع کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تو تعین نہیں کہ اس جمعے کا جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ منعقد کرنا اس کا آغاز کب سے ہوا اس کا کوئی تعین نہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی اصطلاح ثابت نہیں ہے. دور صحابہ کے اندر اس قسم کا کوئی انعقاد آثار صحابہ سے نہیں ملتا. تابعین کے دور میں اس قسم کا انعقاد تاریخ کے حوالے سے نہیں ملتا. اس صدی میں اس کا آغاز ہوا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک اچھا عمل ہے یعنی انسان مسلمان رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے مسرت کا اظہار کرتا ہے اور رب الجلال کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت اتنا مقدس بابرکت رحمتوں برکتوں عظمتوں شان والا مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا. اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے مسرت کا اظہار کرتا ہے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے. اور جب یہ نعمت رخصت ہونے لگتی ہے مسلمانوں سے جب یہ عظیم مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم کہ یہ عظیم مہینہ ہے عظمتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے بخششوں مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو یقیناً یہ اتنی بڑی نعمت جب مسلمانوں سے رخصت ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے دلوں کا درد ضرور ہوتا ہے ملال ضرور ہوتا ہے.
غم کا اظہار پھر وہ ضرور کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور اسی پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ رب جلال نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، اس پر اس کا شکر ادا لاتے ہوئے مسرت کا اظہار کریں، اور اس کی جب رخصت ہو جائے تو اس نعمت عظمیٰ کے چلے جانے پر وہ غم کا اظہار کرے۔ فرمایا کہ اچھی اور احسن نیت کے ساتھ اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یہ جمعہ پر وداع فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، سنت مستحبہ بھی نہیں، یہ فقط مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس پر مسلمانوں کو اجر ضرور ملے گا، لیکن اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اس حوالے سے ایک اور چیز، بعض اوقات ہمارے ہاں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، بلکہ وہ حدیث ہے نہیں، اس کو نہیں کہوں گا۔ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، جس نے رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور رمضان کے جانے پر غم کا اظہار کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ علماء نے اس کو موضوعات میں سے قرار دیا، یعنی کسی نے اپنے سے یہ حدیث بنائی ہے، گھڑی ہے، اور یہ بات اس کو حدیث کا نام دے کر معاشرے میں عام کر دیا گیا ہے۔ یہ اکثر یہ حدیث لوگوں کی زبان سے سنی، تو اس لیے اس کی وضاحت کرتی کہ اس قسم کی کوئی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقی جو الوداع جمعی کی شرعی حیثیت تھی اس کو بیان کر دیا گیا۔ ایک اور مسئلہ اور ایک اور بات جو ابھی بھی اس یوں سمجھے میں کہوں کہ پڑھے لکھے معاشرے میں بھی یہ بات اس سال بھی بہت زیادہ میں نے وہ دیکھی، اکثر سوشل میڈیا پر بھی بہت چل رہی ہے کہ جناب اگر کسی شخص کی قضائے عمری باقی ہو، یعنی پچھلی زندگی کی نمازیں باقی ہو، وہ نہیں پڑھی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جمعہ الوداع جو ہے آخری جمعہ رمضان کا، اس جمعے کو 4 رکعات اس ارادے سے اگر کوئی شخص پڑھ لے کہ اس کی زندگی کی ساری نمازیں پوری ہو جائیں، تو کہا اس 4 نمازوں سے زندگی کی ساری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کو بھی وہ حدیث پاک کا نام دیتے ہیں کہ دلی جہالت ہے، یہ سراسر دغا بازی ہے، اور آج کے پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ اس طرح کی باتوں پر اپنا یقین رکھیں اور اس طرح کی باتوں کو اگر آگے پھیلائیں تو ایسی پڑھی لکھی سوچ اور عقل پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ نماز، فرض نماز کسی بھی عمل سے معاف نہیں ہوتی، وہ انسان کے ذمے ہے جب تک زندگی سانس باقی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اس نماز کو ادا کرے، خود ادا کرے۔ زندگی سلامت ہے، صحت سلامت ہے، تو جب تک ہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے، وہ اس کا مفیا یا وہ بھی نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ بتانا چاہوں کہ رمضان مبارک میں جو روزے بعض لوگوں کے چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اکثر بیماری کا معاملہ ہوتا ہے،
کہ کوئی بندہ رمضان میں بیمار ہو گیا، اس کے روزے چھوٹ گئے 2 3 4 دن، تو اب اس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے روزے مجبوری کے ساتھ چھوٹے ہیں اس کا وہ فدیہ ادا کر دے۔ یاد رکھیے ہر روزے کا فدیہ نہیں ہوتا، جو فدیہ روزوں کا ادا کیا جاتا ہے اس کا بھی ایک شرعی قانون ہے۔ کن لوگوں کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا، شریعت میں اسے باضابطہ بیان کیا ہے۔ جو شخص صحت مند ہے، نوجوان ہے، یا اگر بڑی عمر کا بھی ہے لیکن صحت بحال ہے، وقتی طور پر بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، نمونیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بھی مرض آئی وقتی طور پر آئی، رمضان میں آئی، رمضان کے روزے چھوٹ گئے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد وہ بندہ صحت یاب ہو گیا اور وہ بیمار آدمی اس کو اس بات کی امید بھی ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو ایسا شخص اپنے روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتا، یہ شرط جائز نہیں۔ اگر فدیہ دے گا وہ فدیہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فدیہ کس کا دیا جائے گا؟ وہ شخص کہ جس کی صحت بحال ہونے کی امید ختم ہو گئی ہو، جب وہ مرض اس کو لاحق ہوا ہے، اب زندگی بھر اس کے ساتھ چلے گا اور اس کو امید نہیں ہے کہ میں زندگی کے کسی بھی دور کے اندر کسی بھی مہینے میں ان روزوں کو واپس رکھ سکتا ہوں، ایسی امید باقی نہیں ہے، تو فرمایا اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ لیکن جو شخص روزے رکھنے کی استطاعت بعد میں قائم کر سکتا ہے اور جس کی صحت بعد میں بحال ہو سکتی ہے، اس کے لیے شرعی طور پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ یہ فدیے کا مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ یہ رمضان المبارک کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، کچھ خصائص بیان فرمائے۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وہ جو غلامی کریں گے اس رسول، کون سے رسول؟ رسولا نبیا امی الذی۔ اب یہاں فرمایا کہ اس امی رسول اور نبی کی جو غلامی کریں گے، یہاں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا لفظ قرار دیا، حضور کے لیے امی کہہ کر پکارا گیا۔ یہ بات کی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ اس لفظ سے امی پر بھی ایک بہت بڑا امت کے اندر تنازع ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی کا معنی ہے جاہل۔ کیا کہتے ہیں؟ امی کا معنی جاہل کا ہے،
اور یہ لفظ یہ ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کرتے ہیں، اگرچہ ان کی سوچ پر افسوس کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معذاللہ ایسی بات کہیں تو پھر امت میں علم والا کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور جمیع اہل سنت شروع زمانے سے لے کر آج تک، دور صحابہ سے آج تک، جو امی کا جو مفہوم اور معنی بیان کیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بے پڑھے غیر کی خبریں دینے والے، نبی امی کا مطلب یہ ہے بغیر پڑھے، نہیں انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کری، انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا، انہوں نے کسی مدرسے کسی دستگاہ سے تعلیم نہیں حاصل کری، فرمایا بے پڑھے دنیاوی اعتبار سے وہ غیب کی خبریں یعنی آسمان کی خبریں دینے والے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو امی کہا، یعنی میرا محبوب دنیا والوں میں سے کسی سے پڑھا نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمی اعتبار سے تھا سارا کا سارا وہ وحی تھا، کسبی نہیں تھا۔ ہم جس طرح کوشش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تب ہمارے علم میں آتا ہے، تو یہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے یہ ہماری کوشش سے آتا ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسبی ہے، ہمارا کمایا ہوا ہے، ہماری کوشش سے ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا رب نے علم عطا فرمایا وہ سارا کا سارا کیا تھا؟ وحی تھا، کسبی نہیں تھا۔ یعنی حضور کو کسی انسان نے یا کسی اور مخلوق نے نہیں دیا، یا حضور نے کسی مخلوق سے وہ علم حاصل نہیں کیا، جو کچھ اللہ کے رسول کے پاس علم تھا وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے براہ راست تک کے انہر مصطفیٰ پر اتارا تھا۔ تو حضور کو اس لیے کہا امی، اس کا معنی ہے بے پڑھے، یعنی انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، بلکہ وہ رب کی عطا کردہ علم سے سارے زمانے کی، سارے جہان کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف توریت میں بھی اللہ نے بیان فرمائے، انجیل میں بھی بیان فرمائے۔ فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ لوگوں کے لیے ستھری اور صاف چیزوں کو حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو گندی ہیں، جو غلاظت والی باتیں ہیں، کام ہیں، فرمایا وہ ان پر حرام کریں گے۔ اب یہاں بات سوچنے والی ہے کہ جو چیز پاکیزہ ہے، جو چیز طیب ہے، جو چیز صاف ستھری ہے، اس کو حلال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکیزہ، صاف ستھری، طیب چیز تو پہلے ہی حلال ہے، اس کو پھر حلال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور جو غلیظ چیز ہے، جو برا کام ہے، بری چیز ہے، وہ تو پہلے ہی حرام ہے، تو پھر اس کو حرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی تو اللہ کے رسول
قصہ ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ جو ہر ایک امتی کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اور جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں سب سے نرالی ہے، سب سے نرالی ہے. کہ یوں کہیں کہ یہ جو ہم دین پر عمل کرتے ہیں، یہ جو دین اسلام ہے، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، جتنے احکام ہیں، اگر یہ میں کہوں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، میری امت نماز پڑھے اور اللہ نے نماز کو فرض کیا. ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں روزہ رکھوں، میری امت روزے رکھے تو اللہ کے رسول نے روزے عطا فرمائے. ہم زکات دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے چاہا کہ اب میری امت زکات دے، کتنی دے، اللہ رب العزت نے اتنی زکات اور اتنی صدقات امت پر واجب کر دیے. ہم حج کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں حج کروں، میری امت حج کرے تو اللہ تعالیٰ نے امت کو حج عطا فرما دیا. یہ جتنے فرائض ہیں، جتنے ارکان ہیں دین اسلام شروع سے لے کر آخر تک، یہ جو کچھ بھی ہے یہ طریقہ رسول کا نام ہے. یعنی جس چیز کو اللہ کے رسول نے چاہا دین بنا دیا، جس کو چاہا دین سے خارج کر دیا، اسی کا نام ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یعنی دین کے اندر جو جو کام حلال ہیں اس کو اللہ کے رسول نے حلال کہا تو وہ امت کے لیے حلال ہوئے ہیں، چاہے وہ طیب ہو یا طیب نہ ہو. یہ بھی ذہن میں رکھیں، چاہے وہ طیب صاف ستھرے ہو یا نہ ہو، جس کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دے دیا وہ امت کے لیے حلال ہو گیا، اور جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا وہ چاہے شیشے کی طرح ستھرا باقی پاک یعنی کہ ستھرا اور صاف پورا ہو جائے تو امت کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار. یہ اختیار. اب یہ بات جناب حج تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا ہے، تو پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیسے آ گیا؟ یہ بات کیسے کہہ دی کہ اللہ کے رسول نہ چاہتے تو حج نہ ہوتا، ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنی محبوب کی مرضی اور منشا کے بغیر امت کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور نہ کیا. یہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی نمازیں دی؟ کتنی؟ 50. تو یہ باقی 45 کہاں گئی؟ قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. باقی 45 کہاں گئی اور 5 کیوں رہ گئی؟ یہ 5 کا ہونا یہ بھی اللہ کے محبوب کی مرضی پر ہے. اگر محبوب چاہتا تو اس 5 سے بھی کم ہو جاتی. رب نے روک نہیں لگایا تھا، رب نے منع نہیں کیا تھا محبوب 5 کے بعد دوبارہ نہیں آنا. یہ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے رب سے کہ میری امت کے لیے اللہ نے 50 دی تھی، میں
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ 5 میری امت کے لیے کافی ہے۔ تو رب نے جلال نے فرمایا محبوب، رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے، آپ کو 50 عطا کی تھی، 45 معاف کراتی ہے، 5 کا حکم ہے۔ فرمایا امت اگر 5 پڑھے گی ثواب 50 کا ہی عطا ہوگا۔ تعداد میں کمی کی ہے، ثواب اور اجر میں کمی نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی حضور صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے مسلمانوں کو، اپنے صحابہ کو حج کی تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہم پر، مسلمانوں پر ہر سال فرض ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ مسلمانوں پر، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کرو۔ تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ امت پر ہر سال حج کو فرض قرار دے دیتا، اگر میں تمہاری جواب میں ہاں کہہ دیتا تو امت کے لیے، ہر امتی کے لیے ہر سال حج کو فرض قرار دے دیا جاتا، اور جس کی تم استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، لہذا میں خاموش رہا کہ رب کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ اس لیے کہ زبان رسالت ادھر ہلنی تھی، ادھر سے رب کی طرف سے حکم آ جانا تھا۔ یہ احکامات کا نفاذ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتے ہیں طیب اور ستھرے کو حلال کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں خراب کو، غلاظت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ جو ستھرا ہے وہ تو حلال ہے ہی، اور جو غلیظ ہے وہ حرام ہے ہی، یہ تو رب کا حکم ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال، ان کی کیا عظمت۔ تو اللہ رب العزت نے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ محبوب جس کے لیے غلیظ چیز بھی چاہے تو وہ حلال قرار دے دے۔ یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ دیے کہ رب نے جو حکم فرما دیا اس سے آگے ایک انچ بھی نہیں بڑھ سکتے، بلکہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس حرکت کرتی، وہیں سے دین و شریعت شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے اور میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب مجھ پر روزے کی قضا واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا 2 مہینے کے متواتر روزے
عرض کیا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا کچھ ہے کہ تم مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھلا دو؟ عرض کیا رسول اللہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ابھی جو شخص آیا تھا کہاں گیا؟ وہ کھڑا ہوا بولا حضور میں یہاں ہوں۔ فرمایا کہ کھجوریں لو اور جاؤ مدینے کے اندر غربا کے اندر صدقہ کر دو، یہ تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا جرم معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک مسکرائے کہ آپ کی پچھلی داڑھ تک نظر آ گئی، یعنی یہ ایسا شخص ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ میرا اگر یہ جرم اس کا مداوع ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے۔ ایسے تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ تو یقیناً اللہ کو معاف اور درگزر کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا پھر یہ اپنے اہل و عیال کو ہی کھلا دے، رب معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا اختیار تھا۔ آج کوئی فقیر، کوئی مفتی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال چاہے کتنے ہی مقام پر پہنچ جائے کسی امت کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی فقیر ہو، یہ حکم نہیں دے سکتا، یہ ان کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، یہ ساری بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ عرض گزار کرنے ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹنی ملی تھی کسی کی، کوئی شخص مدینے سے باہر سے آیا تھا، وہ اپنی اونٹنی مدینے میں بھول گیا، وہ اونٹنی مجھے ملی، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا، کچھ دن پہلے وہ بیمار ہو گئی، وہ اونٹنی میری بھی نہیں ہے، وہ بیمار ہو گئی، میری بیوی نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو ہم اس کو کھا لیتے ہیں، تو میں نے بیوی سے کہا نہیں یہ میرا مال نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس، جب وہ آئے گا تو اسے لوٹاؤں گا۔ فرمایا آج وہ مر گئی، آج وہ اونٹنی مر گئی، میری بیوی نے کہا کہ اس کی کھال اتارو، اس کی چربی اتارو، اس سے ہم کچھ بچھونا بنائیں گے، چربی سے تیل نکالیں گے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح پیغام اور واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مردار کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، نص سے ثابت ہے۔ کوئی انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اب وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آ گیا تو کیا صحابی رسول کو نہیں پتا تھا کہ یہ مردار ہے، اس کو پھینک دینا ہے، نص سے قطعی اس کے اوپر ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول کریم ہے، با اختیار ہیں، شریعت ان کے زبان پر چلتی ہے، قرآن ان کی مرضی اور منشا کے مطابق اترتا ہے۔ وہ صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ وہ اونٹنی مر گئی ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے پلے، یہاں تک کہ یہ کھانے کو لقمہ تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر قربان جاؤ۔ وہ مردار جانور کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم اسے کھا دے، تمہارے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ مردار جانور اللہ کے رسول نے اس صحابی کے لیے حلال قرار دے دیا۔ اس سے بڑا اختیار کوئی چاہتے ہو؟ ایسا اختیار اللہ کے رسول کے لیے یہ صرف اور صرف آپ کو اہل سنت و جماعت کے پاس ہی ملے گا، ورنہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو تو کہتا ہے کہ جناب دیوار کے پیچھے کا علم بھی ہے، وہ تو اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کر سکیں گے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول تو اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کر سکتے معاذ اللہ، کسی اور کے لیے کیا اختیار کریں گے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہے جو اختیار چاہے وہ کر سکتے ہیں، رب نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا ہم نے نہیں کرا ہے، یہ ساری کی ساری تعلیم اور یہ سارا کا سارا دین ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات
سارے اختیارات حضور نے صحابہ ہی نے تو بیان فرمائے ہیں کہ حضور جو چاہتے تھے رب ذوالجلال اسے قائم کر دیتا تھا امت کے لیے، چاہے نظام کائنات ہی کیوں نہ اس سے بدل جائے، اللہ کے رسول کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے اللہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع، اب یہ صحابہ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام دیے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضور حجۃ الوداع پر جب تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے چلے مینا کی طرف، مینا سے عرفات، عرفات سے دوبارہ جب 10 ذی الحجہ کو مینا کی طرف تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے؟ کیا پوچھا؟ ہم ابھی جہاں کھڑے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے اور سب جانتے تھے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں، ابھی عرفات سے رات کو آئے ہیں، مزدلفہ گزاری ہے، صبح مینا آ گئے ہیں، سب کو پتا تھا یہ کون سی وادی ہے، مینا کی وادی ہے۔ لیکن خدا کی قسم ایک بھی صحابی نے اپنی زبان سے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مینا کی وادی ہے، سارے خاموش کھڑے رہے۔ پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ اس میں کیا تھا، کہتے تھے یہ وادی مینا کی ہے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ سارے جانتے تھے کہ آج کون سا دن ہے، ظاہر بات ہے کل عرفات گزاری ہے، رات مزدلفہ، آج مینا میں آئے ہیں، سب کو پتہ ہے آج 10 ذی الحجہ ہے، حج 10 ذی الحجہ میدان مینا میں قربانی کرتے ہیں، ابھی قربانی کرنی ہم نے حلق کروانا ہے، سب کو پتا تھا۔ لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک بھی نہیں بولا کہ یا رسول اللہ آج 10 ذی الحجہ ہے۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تعلیم اور پیغام دے رہے تھے یہ 1.25 لاکھ صحابہ۔ پھر حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کرنے آئے ہیں تو وہ کون سا مہینہ ہو سکتا ہے، ذی الحجہ میں ہی حج فرض کیا ہے۔ لیکن ایک بھی صحابی نہیں بولے، یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ حج ہو گیا، صحابہ مدینے پہنچ گئے۔ بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر دوسری ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر صحابہ آپس میں بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو بات چھڑ گئی جو حجۃ الوداع کی۔ تو کسی نے پوچھا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، اس وقت جواب کیوں نہیں دیا کہ یہ مینا کی وادی ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا یہ کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، تو جواب کیوں نہیں دیا؟ جب پوچھا تھا اللہ کے رسول نے کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ اور ان کی اللہ کے رسول کے بارے میں اختیار اور محبت کا اندازہ لگاؤ کہ ان کو پہلے سے کسی نے خبر نہیں دی تھی ان سب باتوں کی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا ادب سیکھا ہی ایسے تھا۔ فرمایا کہ ہم خاموش اس لیے رہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ مینا کی وادی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ محبوب کی مرضی اور منشا کیا ہے، یعنی اللہ کے محبوب کیا سوچ رہے ہیں۔ فرمایا کیا پتا ہم کہتے کہ یہ مینا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے نہیں یہ مینا نہیں یہ مکہ ہے، تو رب ذوالجلال سے مکہ بنا دیتا۔ فرماتے ہم اس بات سے ڈرے کہ ہم اگر یہ کہتے کہ آج 10 ذی الحجہ ہے اور
جسے چاہے وہ مقام عطا فرما دے، جسے چاہے وہ حیثیت عطا فرما دے، جسے چاہے وہ منصب عطا فرما دے۔ آج ہر ایک امتی کا یہ انداز ہونا چاہیے، آج ہر ایک مسلمان کا یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب در رسول سے ملا ہے۔ رب ذوالجلال کی توحید بھی اگر ہمیں ملی ہے تو وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ یہ بات اپنے سے نہیں کر رہا، یہ بات طے شدہ اصول ہے کہ جس نے بھی رب کو ایک مانا ہے، رب کو ایک ماننے سے پہلے اس نے اللہ کے رسول کو ایک مانا ہے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان جب ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو کتابوں کے اندر موجود ہے حضور نے قریش کو بلایا ایک پہاڑی پر اور پھر پہاڑی پر چڑھے اور عرض کیے اور فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جبار آ رہا ہے اور وہ آ کر تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم مانو گے، یقین کرو گے؟ تو ہر ایک نے یک زبان ہو کر کہا بالکل یقین کریں گے، بالکل مانیں گے۔ فرمایا کیوں مانو گے؟ فرمایا اس لیے مانیں گے کہ آپ صادق بھی ہو، امین بھی ہو، آپ سچے بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی آپ غلط بیانی نہیں کرو گے، لہذا ہم بن دیکھے لشکر کو مان جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میری زبان پر مجھے مانتے ہوئے لشکر کو مانتے ہو تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور اس کو ایک مانو۔ اب بتاؤ اس وقت مجمع میں جتنے لوگوں نے اللہ کو ایک مانا انہوں نے پہلے اللہ کے رسول کو مانا یا پہلے اللہ کو مانا؟ جواب تو زبانیں کا دھاتو نہیں ہے۔ یہی تو اصل توحید ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ رب کے پاس جائے گا، ورنہ رب کسی کو بھی ڈائریکٹ نہیں آنے دیتا۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ رب اس سے براہ راست کلام کرے، کسی بندے کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ رب اس سے براہ راست کلام کرے۔ تو پھر بندے کی حیثیت کہاں آ گئی کہ وہ رب سے براہ راست کلام کرے گا؟ جب وہ براہ راست رب سے مل جائے گا، جب تک اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں جائے گا رب اس کو نہیں ملنے والا، رب اس کو نہیں ملنے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری امت کو پیغام دیا، اور آج ہر امتی کے لیے یہ پیغام ہے کہ رب کے رسول کو اس انداز سے مانو، اللہ کے رسول کو اس حیثیت سے مانو جس حیثیت سے قرون اولیٰ کے صحابہ نے مانا تھا۔ ان کے لیے نماز اگرچہ عبادت تھی، روزہ اگرچہ عبادت تھی، حج اگرچہ عبادت تھا، لیکن نماز سے پہلے انہیں اللہ کے رسول کی ذات عزیز تھی۔ وہ نماز چھوڑ سکتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ نماز چھوڑ سکتے تھے، اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر اور ادب نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ نمازیں رب کو اور بندے کو ہی بخشوائیں گی، یہ 100% لکھ کے دیتا ہوں، ایمان سے کہہ رہا ہوں۔ نمازیں بندے کو نہیں بخشوائیں گی، روزے بندے کو نہیں بخشوائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب حضور جانانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو جا، تو مجھے کہتا ہے عدل کروں، انصاف کروں؟ فرمایا میں صبح شام رب کے عرش کی خبریں لوگوں کو دیتا ہوں، میں عدل نہیں کروں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض ہوئے یا رسول اللہ حکم دے اس منافق کی، اس گستاخ کی سر قلم کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فرمایا اس کے سر قلم کرنے سے کچھ نہ ہوگا، میں اس کی ایسی ذریت آئے گی، اس کی ایسی نسل آئے گی کہ جس کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازیں کوئی نہیں ایسی کرتی، یعنی تم ان کی نمازوں کے سامنے
ایمان ان سے ایسے نکلا ہوا ہوگا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ فرمایا ان کی نمازیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، ان کے روزے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اگر کام آئے گا تو نسبت رسول کام آئے گی۔ یہ حقیقت بات ہے، میرا ایمان ہے، ہر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے، رکھنا ہے، لیکن ہمیں نماز سے زیادہ عزیز اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی حضور نے ابو ہریرہ کو آواز دی، ابا ہریرہ، وہ پلٹ کے دیکھا، انہوں نے حضور کی طرف پھر نماز شروع کر دی، نماز فٹافٹ ختم کی، پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، آئے کیوں نہیں؟ تو عرض کیا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ رب نے فرمایا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے چاہے کسی بھی حال میں ہو پہنچ جاؤ اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مقام اور عظمت۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول آئے، آواز دی، اے کعب، وہ نماز پڑھ رہے تھے، سوچا فٹافٹ نماز ختم کروں پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، تھوڑی تاخیر سے گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی تو آواز دی تھی آئے کیوں نہیں؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے پتا نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول آواز دیں گے تو پھر چاہے نماز ہو کوئی بھی کام ہو چھوڑ کر پہلے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، جو وہ حکم دے وہ کام کرو اور پھر واپس جا کر وہیں سے نماز شروع کر دو جہاں سے چھوڑی تھی، نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز ٹوٹے گی نہیں، کہ درمیان میں اللہ کے رسول کا جو بھی کام کرو گے سب اطاعت الہی اور نماز ہی ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا مقام، اور یہ سوائے اہل سنت کے کہیں بھی نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کا نام لے لے کر آج امت کو بہکایا جا رہا ہے، نماز 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 نماز، توحید 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 توحید۔ ارے میاں کس توحید کی بات کرتے ہو جو اللہ کے رسول کی ذات کے بنا مکمل ہی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جس کو چاہے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، ایمان لائے، اللہ کے رسول نے انہیں حکم فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرو، انہوں نے کہا حضور 5 وقت تو نہیں پڑھ سکتا، 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتا، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ حضور نے کہا کتنی پڑھ سکتے ہو؟ کہا حضور 2 پڑھ سکتا ہوں۔ فرض کتنی ہے؟ 5۔ عرض کی 2 پڑھ سکتا ہوں، تو حضور نے کہا اپنی عصرین کی حفاظت کر لو۔ پوچھا حضور عصرین کیا ہے؟ فرمایا ایک صبح طلوع آفتاب سے قبل کی نماز اور ایک غروب آفتاب سے قبل کی نماز، یعنی فجر کی پڑھ لو، عصر کی پڑھ لو، باقی دین میں بخشوا دوں گا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ باتیں؟ سوائے اہل سنت کے کہیں بھی نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نماز پڑھ رہے تھے، مسند بخاری شریف کی حدیث، حضور کے آخری ایام تھے ظاہری حیات کے، حضور بیمار تھے، حجرے میں تھے، صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے لیے حجرے کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کر کہا دیکھو تو صحیح میرے اصحاب میرے بعد کتنی اطاعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے حضور کا حجرہ اگر کسی نے دیکھا ہو، مسجد کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ایسے محراب ہے تو ادھر کی سائڈ پہ حضور کا حجرہ تھا۔ جب حضور نے حجرے سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جب آہٹ ہوئی تو وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول باہر تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے قبلے سے رخ پھیر کر سب نے حضور کی طرف رخ کر دیا، نماز وقت کی پڑھ رہے ہیں، رخ اللہ کے رسول کی طرف کر دیا۔ اب جب سارے کے سارے گھومے تو ابو بکر صدیق کو بھی یہ محسوس ہوا کہ سارے صحابہ گھوم گئے، کئی حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو مصلی امامت پر تھے وہ بھی پیچھے ہٹ کر اللہ کے رسول کی طرف ہو گئے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتنی خوبصورت تشبیہ اس وقت دی، فرمایا کہ اس وقت سونے کا مخرا حضور کا چہرہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہوں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوں۔ ہر
طرف سے کہ ہر شخص اس پر کاربند رہے، ہر شخص اس پر جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے،